ابراہیم علی کو پاک رکھتا ہے اللہ. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے. علی اتنا پاک ہے جتنی اللہ ہمیں قدرت ہے. کجا ابراہیم کی طاقت, کجا اللہ کی قدرت. اب میں نے کہا حق سے زیادہ حق پہ ہے, حق سے زیادہ حق پہ ہے, حق سے زیادہ حق پہ ہے. عباس کے علم شبیر کے روزے کی شری کی قسم, پاک منبر, پاک مجلس اعزا کی قسم, پاک ہستیاں جو تشریف فرمائے نجف کربلا والی ان کی عزت کی قسم, سجدے میں سر رکھ کے اٹھا تیرا نبی, دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہم ادرع الحق حیثما دور علی, اے اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے. ہائے 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 ہائے, میرا مولا مجھے توفیق دے میں سمجھا سکوں. تیرے محمد کو حق پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا شوہر بطول ہے. پیغمبر کو حق پر اتنا اعتماد نہیں جتنا علی پہ ہے, ورنہ کہہ دیتے یا اللہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق جائے. اللہ غری کے رحمت کرے. عظیم ترین مولا کے مدعا حضرت قمر شیخ افرو کیا فرماتے تھے قبلہ, پھرے نقش پا جس کے حق ڈھونڈ دو. ہائے 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 نری, وہ شیعوں کو ہے رہنما مل گیا, وہ رہنما ہے تیرا حق جس کی پیروی کرتا ہے. کیا جملے کہے نبی نے, کہنا چاہیے تھا علی کو ادھر موڑ جدھر حق جائے. فرمایا اللہ حق کو ادھر موڑ, حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے. حق کو ادھر موڑ, ادھر موڑ. تیری حالانکہ رشتہ داری بھی نہیں اس خاندان سے. اس خاندان کا ایک رشتہ دار تھا محمد ابن ابی بکر, کروڑوں سلام اس کی ذات اقدس. بولو بے شک نہ دیکھنا میرے پاس, ہماری عبادت میں ایسے ایسے نہیں ہو. کروڑوں سلام محمد ابن ابی بکر, جیسے نے نہیں کہا پھر کہہ دو کروڑوں سلام ہوتا. میر انیس فرماتے ہیں محمد ابن ابی بکر کیا ہوئے مقبول, گدھے کے منہ میں جیسے کھلے گلاب کا پھول. ایک دفعہ غور نہ لیو جی گلنا سنیا کرو, توجہ ہے یہ نہیں. اس کی ماں کو نبی حج پہ لے کے گئے, جناب اسماء کو حج پہ لے کے گئے. راجی جیسے طواف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی, وقوف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی. غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے آ کے ڈیرا ڈالا, منبر بنایا, اوپر تشریف لے گئے. ادھر تیرے میرے نبی کے منہ سے نکلا مال خود مالا, اور ادھر خیمے میں محمد ابن ابی بکر پیدا ہوا. ہائے ہائے, نیاز حسین چاہ کو ذرا جا کے جملہ سنو. کوئی اتنی بابرکت ساتھ تھی, کوئی ایسی نیک گھڑی تھی, اس کے گھر پیدا ہو گیا علی کا بیٹا. اس کے لیے امیر المومنین کا فرمان ہے یہ میرا بیٹا ہے. جسے علی کے زبان سے بولنا بات سمجھ میں ہے. علی جیسا امام فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے. کردار, یہ ہے کردار, کردار, کردار. ہمیں دشمنی ہوتی ہے, ہم ایسے دشمنی کیوں نہ کرتے. ہم خواہ مخواہ اگر دشمن ہو جاتے ہیں, گھر بیٹھ کے بندہ سوچے اگر ہماری خواہ مخواہ کسی سے دشمنی ہوتی, ہم اس کے دشمن نہ ہو جاتے, سلام کرتے. بڑا عظیم تھا, بڑا کریم تھا. علی لڑنے چلے, ساتھ چل پڑا.
نے اس کی سگی باجی درجات بلند ہو، بسم اللہ کا ثواب ہو، جنت اعلیٰ میں علی کے قدموں میں جگہ ہو، فاضل علی شہید وہ اس کی چھوٹی امی جی ادھر سگا بھائی امیر المومنین نے فرمایا یہ جنگ اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک یہ شیطان کھڑا رہے گا۔ بڑے بڑے بزرگ چپ رہنے والے بزرگ ہوتے ہیں نا ہر مجمع میں بالکل ہی مخالف، انہیں مڑ مڑ کے دیکھا شیطان کتھے؟ سرکار نے فرمایا ایک جوان کہتے ہیں یہ اونٹ ہے، علی فرماتے ہیں شیطان ہے۔ اس کو معلوم میں مومن ہو کے کہتا ہوں یہ اونٹ ہے، علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں۔ اس کو میں مومن ہو کے کہتا ہوں یہ اونٹ ہے، علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں۔ یہ شیطان ہے، جب تک اس کے پیر نہیں کاٹو گے یہ گرے گا نہیں، امن قائم ہونے والا نہیں ہے۔ جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے تاریخ تبری کے وہ فکرے یاد آ جاتے ہیں۔ ریاض النظرہ میں بھی جو درج ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کہا کہ جب تک میں سیدھا چلوں میری پیروی کرنا، اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، کیونکہ میرے اوپر شیطان سوار رہتا ہے۔ ہائے کوڑا ٹبر، باپ کے اوپر شیطان سوار تھا، بیٹی شیطان کے اوپر سوار ہو۔ باپ کہتا تھا میرے اوپر شیطان سوار رہتا ہے۔ یعنی ڈر گئے ہو محسوس کی تھی بیٹے؟ ہاں جملے میرے نہیں ہیں، علی کے ہیں۔ اب میرے جملے میں کوئی بندہ ناراض ہو ایک ہی کہتا ہے علی نے فرمایا۔ اچھا جس کی بات چیت تھی اسے غصہ نہیں آیا، اسے کہتے ہیں علی کی عداوت۔ علی کی دشمنی میں رشتہ داری قابل قبول نہیں ہوتی۔ ادھر جناب والا آگے برا مالک اشتر، اور مالک اشتر نے تلوار کو نکال کے یہ اونٹنی کے چاروں پیر کاٹے اور دھڑام سے گری نہیں ابھی۔ بھائی سے واسطے ہاتھ کے جو روکیے، کیوں گرنے دو جی؟ علی نے نہیں گرنے دیا۔ کسی کے اپنے مقدر پھیڑے ہو تو اس کا اپنا نصیب، علی تو گرنے سے بھی بچاتا رہا۔ علی کی آواز محمد، بجلی کی رفتار میں ابن ابی بکر ہے، لبیک یا امیر المومنین، بہن کو سنبھال۔ کس کو؟ بہن کو سنبھال۔ علی کا حکم محمد ابن ابی بکر عقاب کی طرح میدان میں چھپ جاؤ، اس سے پہلے کہ بی بی اوپر سے نیچے گرتی۔ بی بی کو سنے ہاتھوں میں لے لی۔ اب بی بی کو پتہ نہ چلا، بندہ اتو ڈھاوے تو انہوں پتہ ہوندے نا جی، ٹھکانے نہیں رہا، اوپر سے نیچے گری۔ بی بی کو پتہ نہیں چلا بھی اے بھائی جان ہے۔ توجہ، میں ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ بی بی کو عزیز پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بی بی نے 3 نعرے مارے۔ اے جنہیں نعرے مار دے انہیں پتہ بھی کتنا زور لگ دے، جنہیں بالکل کدی نہیں مارے ہو تو مفتی صاحب۔ باقی جنت جانے کا رستہ اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے روایت میں پڑھا ہے قیامت والے دن جب جنت کے رقبے تقسیم ہونے لگیں گے، اللہ مومن سے کہے گا یا علی کہہ جتنی دور تیری آواز گئی اتنا رقبہ تیرا۔ نعرہ حیدری، لاوی مومنہ موٹر میں بھی بھال لئی ہے جی۔ بسم اللہ۔ علی
سنا ماں بی بی نے نعرہ مارا واہ مصیبتوں مصیبتوں ہائے ہاتھ ہائے افسوس بچے کٹے ہو گئے امی کیا ہوا ماما نال پیار بچے انہوں ہوندہ ہی نہیں ہوندہ کیا ہوا علی نے شروع کر دیا علی نے رسول کے بعد آج مجھے یہ دن دکھائے نامحرم کے ہاتھوں میں میں ہوگی مولا جبریل کو بھیج وہ اگلے جملے سن کے برداشت کرے گا نامحرم کے ہاتھوں میں مجھے علی نے دے دیا محمد ابن ابی بکر بولا باجی میں تھے ویک میری طرف دیکھ جس کی تو بیٹی اسی کا میں بیٹا علی غیرت مندوں کا امام ہے جس کی تو بیٹی ہے اسی کا میں بیٹا اور علی غیرت مندوں کا میں نہیں بولتی تیرے ساتھ اب پتہ چل گیا نا کوئی میرا بھائی نہیں تو کوئی بھائی نہیں میرا تو ہائے ہائے بطول کی چادر کی قسم ادھر زبان سے فکر نکلے میں نہیں بولتی بسم اللہ انتظار کرنے کا سرکار فرمانے لگی سیدہ تشریف لے آئے آخری فکرہ کہتا ہوں اس نے کہا میں نہیں بولتی اس نے کہا میں نہیں بولتی تو میرا کوئی بھائی نہیں تو ماخی میرا بھائی ہوتا تو میرے ساتھ آ کر کے علی سے لڑتا تو علی کے ساتھ میرے سے مجھ سے لڑنے آیا محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مزاج سے واقف تھا کہنے لگا بی بی میری مجبوری تھی مجھے تیرے ساتھ لڑنے کے لیے رسول نے بھیجا یہ تھک گئے ہو تو میں جملہ بھی پورا نہیں کرتا تیرے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رسول نے بھیجا ہے بی بی نے تڑپ کے کہا بکواس نہ کر محمد تیرے دنیا میں آنے کے تھوڑے ہی دن بعد چلا گیا اس نے تجھے کب کہا تھا کہ علی کے ساتھ مل کے میرے ساتھ لڑ کہا بی بی تو نے نہیں سنا محمد نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے علی مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق حق علی کے ساتھ ہے مجھے قبلہ نہیں فرمایا تھا اسی فکر میں نے تقریر کر دی ہے کپڑے اسی کو پورے آتے ہیں جس کا نام یہ نام علی کے علاوہ کسی اور کو فٹ نہیں بیٹھتا کچھ کپڑے ایسے ہیں جو بنی شرف علی کے لیے امیر المومنین حسن کو بھی یہ کپڑے پورے نہیں آتے مطلب امامت والا اب لباس 12 کے لیے سلا ہے میں نے غاشی کو بھی پہنانے کی کوشش کی پورا نہیں آیا توجہ ہے یا نہیں
بلا فاصل وہ ہوتا ہے جہاں ذرا سا بھی فاصلہ نہ ہو. اسی لیے رسول کا من کنت مولا ہو فحاشا. جو سمجھ گئے ہیں ان کو پہلے سے یہ بات پتہ تھی. جو ایک تو میرے جیسے ہیں انہیں میں سمجھا کہ قبلہ کو منبر دوں. من کنت مولا ہو فحاشا. یہ فا کیا ہے؟ پورے مجمع میں کون ہے جس نے یہ فکرہ نہ سنا ہو فحاشا؟ یہ فا کیا ہے؟ یہ ہے فائے فیصل. یہ فاصلہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے. نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کون یکون نہیں کن فیکون. ادھر وہ کہتا ہے ہو جاؤ بس وہ بغیر فاصلے کے ہو جاتی ہے. من کنت مولا ہو فحاشا. علی بلا فاصل ہے بغیر کسی فاصلے. اسی علی کی بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی بیٹے کے پاس کفن نہیں تھی. عظیم ترین مصائب خان اکیلا مصائب خان نہیں پورا خاندان پورے گھر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے. بابا نجف شاہ جی تشریف فرمائے سرکار آپ کو مصائب سنائیں گے. میں دعا لینے کے لیے 2-3 فکریں عرض کرتا ہوں. عجیب غریب ہے کائنات میں حسین ابن علی. ادھر لفظ غریب زبان پہ آئے. کائنات کی کوئی ہستی ذہن میں آتی نہیں سوائے غریب زہرا حسین ابن علی. دارین قربان کرو تیری غربت پر. انیس فرماتے ہیں زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. بہن اور بھائی تیرے میرے آنسوؤں کو قبول کرے. ہر بندہ نہیں روتا 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو. کوئی سگریٹ پینے نکل گیا کوئی موٹر سائیکل پہ نکل گیا کوئی کار پہ نکل گیا کوئی جنازے کے بعد فوراً کہہ دیتا ہے بھائی جی میری مجبوری ہے اجازت دے دو. 4-5 ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی جنازے کے ادھر. نہ سر پہ کوئی چیز نہ پاؤں پہ کوئی چیز. بھائی جان کوئی باہر کا بندہ آ جائے نا جی نمبردار صاحب امام حسین آپ کی عزاداری کو نظر بد سے بچائے. کوئی آ جائے وہ آگے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا یہ کیا لگتا تھا. اور میری بیٹیاں ماؤں بہنوں امام حسین تمہارے وارثوں کو سلامت رکھے. غریب کو اس رنگ میں رویا کر فرشتے زہرا سے جا کے پوچھے بی بی تیرے بچے کو ایسے رو رہا ہے یہ تیرا خیال. اس نے حسین کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا. اس نے غریب کے اوپر سنگ باری ہوتے نہیں دیکھی. میں نہیں تیرا چوتھا امام رو رو کے فرماتا ہے میرے بابا غریب حسین کو پتھروں سے مارا گیا نیزوں سے مارا گیا برچھیوں سے مارا گیا تلواروں سے مارا گیا. اولاد قربان کرو سید کہتے ہیں خنجروں سے مارا گیا. پھر بطول کا لال رو کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے مارا گیا. بڑا غیرت مند مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے. میں نے پڑھ لیا لاٹھیاں تو نے سن لیا. مدینے والے لوگ تڑپنے لگے لیکن فضل سے برداشت نہ ہوا. عباس کا بیٹا فضل اٹھ کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے کیوں. میدان جنگ میں تلوار ہوتے ہیں نیزے ہوتے ہیں برچھیاں ہوتی ہیں لاٹھیوں کا کیا کام. چوتھا امام فرماتے ہیں 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے آیا ہوا تھا اور جمعہ پڑھانے والے مولوی کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے. ان بے غیرتوں نے نماز ختم کر کے نماز پہ حملہ کر دیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجرکم علی اللہ بسم اللہ. مرحبا اس نام کے سوا کسی کام میں کروں.
منزل میری تھوڑی سی دور ہے، میں قبلہ کو زیادہ دیر تکلیف نہیں دینا چاہتا اور حاضری بھی لگوانا چاہتا ہوں، 4-5 منٹ کی دیکھنا میری طرف۔ اس لاہور کی دھرتی میں امام حسین کے مصائب کا ایک شفیع گزرا ہے۔ میرا اپنا ایمان ہے، میرا ایک ذاتی عقیدہ ہے، میں اسے سمجھتا ہوں کربلا والوں کا سفیر۔ بڑا عظیم نوح خان تھا، بابا نثار حیدری۔ اس کی ایک سطر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے ساری زندگی رونے کے لیے کافی۔ اس کے کسی نوحے کی کوئی ایک سطر اگر کسی کو سمجھ آ جائے، مرشدی میں پیش کرتا ہوں ایسے تبرکن فرماتے ہیں، ارمان ریا اللہ کی کائنات سے بھاری مصرع ہے، ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا۔ مرشد جی دعا لینے کے لیے پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں وچ قید امام زمانے دو، نوح خانی کا قرآن نہیں تو اور کیا ہے، وچ قید امام زمانے دو، بڑھ زینب دا دربار ریا۔ ہائے 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 ہائے، وچ قید امام زمانے دو، بڑھ زینب دا دربار ریا۔ امام کا فکرہ یاد ہے، 400 جمعہ پڑھانے والے۔ باب نثار کا شعر پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں، کالی بڑی سی جمعے دے کالے انو، کالی بڑی سی، پتہ نہیں اگلا مصرع میں پڑھ سکوں گا یا نہیں، کالی بڑی سی جمعے دے کالے انو پھاڑ کے رہل تو قرآن میں روڑ دے۔ اپنی کتاب کفایت الواعظین کی 3 جلد میں لکھتے ہیں، 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی۔ جسے رونا نہیں آیا دیکھے میری طرف، 9 ٹکڑے بھی منظم نہیں تھے، دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف، ادھر کی زلفیں ادھر، ادھر کی زلفیں ادھر۔ تیرا 5واں امام انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا۔ بندے نے پوچھا، مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا، میرے داد حسین کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ باقی نہیں تھی، جہاں تیروں میں تیر، نیزوں میں نیزے، برچھیوں میں ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے۔ اجازت دو میں 12ویں امام کے 2 فقرے پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں، الذی جسمہ عریانا، سید زادے مجھے ترجمے میں معاف کر دینا، الذی جسمہ عریانا، وہ غریب جس کے جسم پر کفن نہیں تھا، وہ بدنہ سہبانا، اور جس کے جسم کا گوشت گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل دیا گیا، اور کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی اور سموں سے گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے پین کر کر کے کہتی تھی، وہ غریب، وہ مظلوم۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ماتم بھی کرتا آنا، جملے بھی سنتے آنا۔ اس وقت کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی روایت دیکھنا چاہے گا اسے مقتل کی کتاب دکھا سکتا ہوں۔ تیرا 7واں امام فرماتے ہیں، 23 ملکوں کی فوج نے اکٹھے ہو کر ایک غریب حسین کی لاش کو لوٹا۔ تیرا 4تھا امام فرماتا ہے، 125 منحوس قبیلوں نے غریب زہرا کے بدن سے چیزوں کو لوٹا۔ اب میرے ساتھ سنتا میں پڑھتا جاؤں جب تک جگر اجازت ہے۔ خدا
لعنت کرے محمد و آل محمد کی کروڑوں لعنتیں ہوں سہیل ابن حنیف ملعون پر، یہ بے غیرت حسین کے نالین لوٹ کے چلا گیا۔ اللہ لعنت کرے اسحاق ابن اشعث پر، اس نے غریب کی قمیص اتار۔ اللہ لعنت کرے محمد ابن اشعث پر، اس نے حسین کی عبا کو لوٹ لیا۔ اب میری طرف دیکھنا جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ لعنت کرے مرخش بن سعد پر، اس بے غیرت نے غریب کی قمیص میں ہاتھ ڈالا۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، حیا کر، کل میری لاش میں میری بہن آیا۔ اور میں کائنات کا بڑا شریف ترین امام، ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا، ماتم کر کے فکرہ سنو۔ اس ظالم نے غریب کی قمیص اتارنا چاہیے۔ اب آ گئی، حیا کر، کل میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے۔ تیرا چوتھا امام ایک بے غیرت پر ہر نماز کے اندر بد دعا کرتا تھا۔ مجھ سے پوچھ اس کمینے کا نام کیا ہے؟ اس بے غیرت کا نام ہے بجدل ابن سلیم۔ رونا نہ آئے، نظر جھکانا۔ جس بندے کا پتھر کا دل ہو، رونے کو دل نہ کرے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، منت کرتا ہوں، نظریں نیچی کر کے بیٹھے۔ اس بے غیرت نے کیا ظلم کیا؟ یہ غریب کے ہاتھ سے انگوٹھی لوٹ کر گیا۔ جنہیں سمجھ آ گئی ہے بسم اللہ، جنہیں نہیں آئی میری طرف دیکھو۔ صرف غریب کی انگوٹھی لے کر گیا، نہیں شبیر کے ہاتھوں پہ زخم تھے۔ زخموں والی جگہ پہ ورم ہوتا ہے، ورم والی جگہ موٹی ہو جاتی ہے۔ بے غیرت نے انگوٹھی اتارنا چاہیے، نہیں اتری، پھر اتاری، نہیں اتری، پھر اتاری، نہیں اتری۔ کتے کا بچہ دو پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھے، دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا، اور زینب لاش پہ آئی، رو کے کہہ دیا، بھائی حسین تیری انگلی کہاں ہے، تیری انگوٹھی کہاں ہے، تیرا لباس کہاں ہے؟ رواد این رداؤ کے یہودی، اور تو بتا تیری چادر۔ مرحبا مرحبا، ماتم کر کے اجر کو مال اللہ۔ بسم اللہ، مولا امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کی اماں دنیا کو مولا تیری جوانی سلامت